آج کے پروگرام سے بھی پہلے ایک پروگرام تھا، میں وہاں پہ تھی، بس نکلتے نکلتے تھوڑا لیٹ ہو گئی. تو آج کا جو یوتھ کے بارے میں ہے سارا پروگرام، آئی ریئلی اپریشیٹ دوز ایفرٹس. اور اسپیشلی جو یوتھ ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کا اصل بیک بون یوتھ ہی ہوتی ہے. اگر یہ یوتھ اور نوجوان کسی ایک اچھے موٹیویشن کے ساتھ، اچھے پرپس کے ساتھ، اچھے گولز کے ساتھ ایک جانب رواں دواں ہیں تو وہ قوم ترقی کرے گی. اور اگر یہ یوتھ ایک بے ہنگم ہجوم بن جائے تو یہ اس ملک کی تباہی کی نشاندہی ہوتی ہے. تو اس یوتھ کے لیے اس طرح کے پروگرام ارینج کرنا، ان کو یہ پلانٹیشن کی آگاہی دینا، ان کو ٹیلنٹ ڈسکور کرنے کے بارے میں بتانا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی دنیاوی خدمات کے ساتھ ساتھ دینی خدمات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. اس پروگرام کو مینیج کرنے والے لوگ کم از کم، کچھ زیادہ تو نہیں لیکن کم از کم گجرانوالہ کے جو نوجوان ہوں گے ان کو کم از کم ایک ڈائریکشن دیں گے کہ کس طرح کے کام آپ کریں تو اس کے لیے آپ کو کیسی پذیرائی ملے گی. تو پلانٹیشن تو انسان اس دنیا کا اور باقی سیاروں کا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ زندگی ہے اور باقی جگہوں پہ زندگی نہیں، اور اس زندگی کا سارا دار و مدار پودوں پہ ہے. لہٰذا ہم پودے لگا کر اس زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی، جسے انسانوں کو، جانوروں کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اور اگر ہم اس بنیادی ایشو کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہم اس سیارے سے بھی زندگی کا خاتمہ کریں گے. پلانٹیشن کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا بیج ہو، کوئی پودا ہو جو آپ لگا سکتے ہو قیامت واقعہ ہونے سے پہلے، تو آپ اس کو لگا دیں. یعنی اس پودے کے، ان پودوں کے، جنگلات کے بارے میں اتنی اللہ نے اس کو، ہمارے نبی نے اور اللہ نے اس کی اتنی اہمیت رکھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت واقعہ ہونے سے پہلے یہ نہ کرو کہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو یا یہ کر دو یا وہ کر دو. اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی بیج ہے جس کو تم لگانا چاہ رہے ہو تو پہلے اس کو لگاؤ، بعد میں اگلی تیاری کرو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ اس میں اتنا پوٹینشل ہے، اس میں اتنی انرجی ہے کہ یہ اس انرجی کو یوز کرنے کے لیے اگر اس کو پازیٹیو یوز کریں گے تو یہ اپنی اسکل ڈسکور کریں گے، یہ اپنے ملک کو بھی خوبصورت بنائیں گے، اپنے شہر کو بھی خوبصورت بنائیں گے، اپنے علاقے کو بھی خوبصورت بنائیں گے. جیسا کہ یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے تھرو انہوں نے عید میلاد النبی کے موقع پر بچوں کو کہا کہ اپنی گلیاں، محلے، بازار سجائیں اور اس کو سجانے کے بعد ہم آپ کو اپریسیشن دیں گے. اب یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے لیکن اس ایکٹیویٹی نے بچوں کے اندر یہ سینس پیدا کی کہ اچھا کریں گے تو تعریف ملے گی، اچھا کریں گے تو اس کی اپریسیشن بھی ہوگی، اچھا کریں گے تو اس کی اکنالج بھی کیا جائے گا. اگر اسی طرح سارے لوگ مل کر اس طرح سے نوجوان نسل کو ایک ٹریک پہ ڈالنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہمیں سیشنز کم کرنا پڑیں گے اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس جو راہ ترقی ہے ملک کی اس میں سب کو گامزن کر دیں گے. پھر اس کے بعد میں اس میں سب سے خوبصورت بات کرنا چاہوں گی جو مجھے اس سیشن میں آ کے یہاں لگی کہ آرٹ کونسل اس کو سپورٹ کر رہی ہے، فارسٹ کے جو مین فوکل پرسن ہے وہ وہاں موجود ہیں، باقی سارے لوگ موجود ہیں. تو آپ ان ایکٹیویٹیز کو کسی ایونٹس کے ساتھ ہی اٹیچ نہ کریں، آپ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اسکولز میں جا کے کریں، کالجز میں جا کے کریں، یونیورسٹیز میں جا کے کریں تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ کون سی ہماری ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اور کون سی ان ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. جب آپ ان کو ان ہیلدی ایکٹیویٹیز سے اٹھا کر ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ یوتھ جو ہے اس کی تربیت ہوگی، اور جب یوتھ کی تربیت ہوگی تو پورا ملک ہی انشاءاللہ جو ہے وہ ترقی کرے گا اور اپنے وقار کو بہتر کرے گا. اس کے بعد میں ان سب کی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، سننے والوں کی بڑی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اس کار خیر کا اجر دے اور ہمیں اس طرح کے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.